نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی۔ اسی طرح جریر نے سلیمان تیمی سے خبر دی۔ ان سب یعنی ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلیمان نے قتادہ سے اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی۔ البتہ قتادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے، جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔ اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کے حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کے حدیث میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا۔ جس نے اس کی حمد کی کہ الفاظ نہیں ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا، ابو نضر کے بھانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا، آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے۔ اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث؟ پھر ابو بکر نے کہا، وہ صحیح ہے، یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے جواباً کہا، وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا، یعنی درج کیوں نہ کیا؟ امام مسلم نے جواباً کہا، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا جن کی صحت پر انہوں یعنی محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اسے سن لیا۔ جس نے اس کی حمد بیان کی، یعنی قول کے بجائے قضا کا لفظ روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 906۔ نعیم بن عبداللہ مجبر سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید انصاری نے، یعنی محمد کے والد عبداللہ بن زید، یہ وہی ہیں جن کو نماز کے لیے اذان خواہ میں دکھائی گئی تھی، انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا، ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے، اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔